انسان بہت زیادہ صلاحیتوں کے باوجود بعض اوقات ایسے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب اس کی صلاحیتیں ان یوزڈ دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور نہ صرف معاشرہ بے فیض رہتا ہے ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے، بلکہ ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی وہ دکھ دے کر چلا جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں اس خودکشیوں کے حوالے سے۔ کچھ لوگ دنیا میں وقتی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے یا ان کی وجہ سے اتنا دل ہار بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ صرف دنیا کے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے غریب گھرانے دیکھے، غربت کی وجہ سے بچوں سمیت اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ دل دکھتا ہے کہ اس بندے کو ایسے لگا کہ میری زندگی کا جو اندھیرا چھا گیا ہے اس میں کبھی روشنی کی کرن نہیں آئے گی۔ سوچ ہے، اپنی بیوی کو بھی دنیا سے ختم کر دیا، بچوں کو بھی کر دیا، خود بھی کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ اچھے خاصے اسٹیبلشڈ لوگ ہیں، ان کو بھوک اور افلاس تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی سوچوں کے تانے بانے اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی سے بھی زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے، کیا یہ جو دکھ اور غم ہے ان میں کوئی پرماننس لیول کی چیز ہے؟ کیا یہ ہمیشہ رہنے ہوتے ہیں؟ تمام انٹلیکچوئلز کا یہ کنسیڈرڈ ویو ہے، انالیسز ہیں، ریسرچ ہیں۔ میں اپنے دین کی بات بھی کروں، لیکن بات یہ ہے کہ نیچر ایک کوئی چیز سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اپنی ارد گرد میری اس جو میں نے دنیا پھیلائی ہوئی ہے، ذرا چل پھر کو دیکھو، اس پر غور کرو، افلا تتفکرون، تفکر کیا کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو اتنے پریشان ہو جانا اور حوصلہ ہار دینا، انگریزی میں کہتے ہیں گیو اپ کر جانا اور اپنے آپ کو ختم کر دینا، چیلنجز سامنے آئے، کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ جو نیچر کو کہتا ہے اسٹڈی کرو، اب نیچر کیسے سکھاتی ہے؟ آپ دیکھیں ونٹر میں کیا ہوتا ہے، یہی درخت، یہ سخت سرد ہوائیں جب چلتی ہیں اس کے اوپر پتے تک زرد کر دیتی ہیں، پھر پتوں کو بھی وہاں ٹکنے نہیں دیتی، ختم کر کے رکھ دیتی، اور سارا درخت یوں ہوتا ہے کہ جیسے بے کیف زندگی سے آری، زندگی کی کوئی رونق نظر نہیں آتی، سوائے ایسے ہیں جیسے سوکھی شاخیں، سرد ہوائیں اور برفانی ہوائیں اس کی ساری زندگی کو بظاہر نظر آتا ہے ختم کر کے رکھ دی۔ یہ نیچر بتا رہی ہے ہمیں، کہہ رہی، لیکن اندر سے وہ مرتا نہیں ہے، اندر سے خود کو زندہ رکھتا ہے۔ کبھی سوچا ہے درخت نے اندر کو زندہ کیوں رکھا؟ اس نے مرنا کیوں نہیں پسند کیا؟ اس نے کہا میں اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہوں، اپنے پتے تک گرا دیتا ہوں تاکہ ہواؤں کو اتنا ایریا نہ ملے مجھے زخمی کرنے کے لیے۔ سوکھی شاخوں میں سے گزر جائیں گی ہوائیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو مرنے نہیں دینا۔ کیوں؟ اس کو ایک یقین ہوتا ہے کہ بہار نے آنا ہے۔ ایک انسان ہے جو اس بے یقینے میں ہوتا ہے کہ اب بہار نہیں آئے گی۔ یہی نیچر کا میں درس سمجھتا ہوں۔ اور پھر بہار آتی، اسی مردہ نما درخت سے آپ دیکھتے ہیں نئے شگوفے کھلتے ہیں، نئے پتے جنم لیتے ہیں، نئی کونپلیں، اس میں پھل بھی لگتا ہے، پھول بھی لگتے ہیں، اور پھر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور چہچہاتے ہیں، ایک دنیا آباد ہو جاتی۔ پھر ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے لیے ہماری جان بھی قربان۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جذباتی نہ رہے۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں یہ نبی کی زندگی سے سبق نہیں حاصل کرتے، جذباتی انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک سبق ان کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اب بتائیں، اتنی محبوب ہستی ہو اللہ تعالیٰ کی، دنیاوی نقطہ نظر سے کوئی خامی ان کی ذات میں موجود نہیں، مخالفوں نے ٹائٹل دیے ہوئے صادق اور امین، اور چیلنجز آئے ہیں۔ شیب ابی طالب کا دور ذرا آپ دیکھیں کہ کن حالات سے حضور کو گزارا، لیکن اندر سے جمے رہے ان اصولوں پر، اپنے اس بیان پر، اپنے اس موقع پر، اور اپنے اس اعلان اور دعوے پر، ایک اللہ کے دعوے پر، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ یہ یقین تھا کہ میرا جو اعلان ہے، میرا جو ایمان ہے، یہ سچ ہے،
اور سچ کا مقدر جیت ہوتا ہے۔ یہ 360 بتوں کو ماننے والے سچ نہیں ہے۔ ایمان زندہ رکھتا ہے بندے کو۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اگر یہ ایمان راسخ کر جائے آپ کے دل میں، آپ کیسے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر مر جائیں گے؟ وہ تو وقتی چیلنجز ہوتے ہیں۔ لوگ ان پر اتنا ظلم ہوتا ہے، روتے پیٹتے آپ کے پاس آتے ہیں، اپنی ظلم کی داستانیں سناتے ہیں جو ان پر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ بھی مکہ چھوڑ دیں، حبشہ چلے جائیں۔ اللہ کی زمین ہمارا گھر ہے۔ ایمان کو بھی سلامت رکھنا ہے، اپنی جان کو بھی سلامت رکھنا ہے۔ کس امید کے تحت یہ سارے کام کیے؟ اس لیے کہ ہم سچ ہیں اور سچ کا مقدر پھیلا ہوا ہے اور فتح ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ 360 بتوں کو گرا رہے ہوتے ہیں، زبان پر الفاظ آتے ہیں کہ حق آ گیا، اب باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی یہ چیز ہے۔ صبر کی تلقین ہوتی ہے، یا جیسے میں نے درخت کی مثال دی ہے، اس میں ایک صبر ہے۔ ایک ہی لیسن ہے دنیا میں کہ جتنے بھی آپ کے پاس مشکلات کے پہاڑ ٹوٹیں، چیلنجز آئیں، ایک چیز ایمان کی طرح ذہن میں رکھ لیں، دیز آر آلویز ٹیمپریری۔ کوئی چیز اپنی اس حالت میں کبھی نہیں رہتی۔ چینج از دا اونلی اسٹیبل تھنگ ان دا ورلڈ۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ آپ درخت دیکھیں، آج اس کے پتے اور ہیں، ایک ماہ کے بعد وہ لیف بھی نہیں موجود ہوں، دیر ول بی نیو لیوز۔ وہ پرندے جو اس پر بیٹھتے ہیں، چند ماہ کے بعد دیر میں بھی نیو برڈز آئیں گے۔ ندی کو بہتی دیکھ لیں، جو پانی گزر گیا دوبارہ وہ پانی نہیں دیکھ پائیں گے آپ، ندی چل رہی ہوتی ہے۔ وہ مچھلی جو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کی جگہ اور مچھلی ہوگی۔ دس از لائف۔ لائف نے چلنا ہے، ختم نہیں اس نے ہونا۔ اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا، یہ کیا اشرف المخلوقات کا یہی کام ہے۔ ہی از دا نیکسٹ ٹو گاڈ، خلیفۃ الارض ہے۔ اتنا بے دل ہو جائے، اتنا مایوس ہو جائے، خالق کائنات کہتا ہے یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے۔ سیکنڈ ان کمانڈ، اتنی صلاحیتوں کے مالک کے بعد اپنے آپ کو قبرستان کے حوالے کر دے اپنے ہاتھوں سے، اتنی شکست اس کے شان نہیں ہے۔